پورا حساب کیا جانا چاہیے۔ ہر طرح کے لونز اگر فوراً ہی قابل ادا ہوں تو فوراً بھر دیے جائیں، ورنہ ان کے لیے ڈپازٹ فنڈ رکھا جائے، اور ہر طرح کے ڈپازٹ بھی فوراً کیش نہیں ہو جاتے، اس لیے اس کا بھی پروویژن کیا جائے۔ ڈپازٹ سے زیادہ اہم معاملہ لونز یا قرضوں کا ہوتا ہے۔ اب یہ تمام وارثوں پر ذمہ داری ہوگی کہ وہ اسے پہلے ادا کر دیں، چاہے پھر کوئی ایک وارث اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لے۔ ڈپازٹس میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی وصولیابی سہولت سے ہو سکتی ہے یا اسے میچورٹی پر ہی نکالا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی ایک وارث اس کی ذمہ داری لے لے اور وہ خود اسے میچورٹی پر نکال لے گا اور اپنا حصہ وضع کر کے دوسرے وارثوں میں اسے ابھی تقسیم کر دے تو مسئلہ وہیں کے وہیں حل ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ صورتحال نہیں بنتی تو اس کی میچورٹی پر جب رقم ہاتھ میں آئے تب تقسیم کرنی ہوگی، کوئی ایک وارث اسے ہضم نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کے تمام انسٹالمنٹس یا قسطیں، ٹیکسز اینڈ ڈیوز بھی ادا کر دیے جائیں۔ انسٹالمنٹس بھی کبھی کبھی پری میچور نہیں بھرے جا سکتے، اس طرح ہر ٹیکس بھی وقت پر یا کیس ختم ہونے پر بھرا جاتا ہے۔ اس لیے ایسی تمام لائبلٹیز کے لیے پراپر فنڈز پہلے سے ریزرو کرنا بھی ضروری ہوگا۔ یا تو یہ امانت کسی وارث کے پاس رکھائی جائے یا کسی ادارے میں ڈپازٹ کی جائے یا کسی امانت دار شخص کی تحویل میں دی جائے۔ انتقال شدہ شخص نے جو مناسب، منصفانہ اور جائز حدود میں وصیت کی ہوگی اس پر عمل کیا جائے۔ اگر اس پر فوری طور پر عمل نہ ہو سکے تو اس کے لیے بھی ریزرو فنڈز رکھے جائیں، اور پھر باقی جو بھی اماؤنٹ نکلے اس کی تقسیم قرآن شریف کے قانون کے مطابق کی جائے۔ اس تقسیم کو بھی جلد از جلد کر لیا جائے، کیونکہ معاملے پہ جتنے دن گزریں گے معاملات میں پیچیدگی بھی بڑھتی جائے گی۔ دوران میں جائیدادوں پر اپنے اپنے وقت پر ٹیکسز بھی ڈیو ہونے لگیں گے، پھر اس کی ادائیگی کے نئے نئے مسئلے کھڑے ہوں گے۔ اگر ٹیکس وقت پر ادا نہیں ہوئے تو جرمانہ یا کسی اور نقصان کے سامنا کرنے کی نوبت آ سکتی ہے۔ اس ضمن میں ایک اور بات بھی خیال میں رکھنی ہوگی جس کا تذکرہ رب تعالیٰ نے آیت نمبر 8 میں کر دیا ہے۔ میت کے وقت بہت سارے رشتہ دار حاضر ہوتے ہی ہیں، ان میں جو خیر سے وارث نہ ہوں اور مالی پریشانیوں میں گرفتار ہوں انہیں بھی کچھ نہ کچھ دیا جائے۔ میں خود اپنے لیے بھی اپنی طرف سے اسی وقت یہ وصیت کرتا ہوں کہ میرے ذاتی استعمال کی ساری چیزیں، مثلا گھڑی، جوتے، کپڑے اور دیگر معمولی سامان رشتہ دار غریبوں میں بانٹ دیا جائے۔ جائیداد کی تقسیم میں کبھی کبھی ایسا بھی مرحلہ آتا ہے کہ زمین، دکان، آفس، کھیت، مکان کی تقسیم کرنے پر جگہ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور ہر وارث کے حصے میں اتنا علاقہ آتا ہے کہ نہ اس کے کسی کام کا نہ دوسروں کے کوئی کام کا۔ پھر اب کس طرف کا اور کس ایریا کا یا کس سمت کا کون سا ٹکڑا کس کے حصے میں دیا جائے، اس پر بھی تنازع کھڑا ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی جائیداد والد یا والدہ کی ہوتی ہے اور بیٹے اور بیٹیوں میں سے کسی کے استعمال میں ہوتی ہے اور وہ اسے دینا ہی نہیں چاہتا، اسے اللہ کی رزاقیت اور ربوبیت سے زیادہ وہ جائیداد پیاری ہوتی ہے۔ اس طرح کے لوگ اس رکوع کی آخری دو آیتوں پر بھی توجہ دیں کہ میت کے ترکے پر ناجائز قبضے اور غلط تقسیم پر سخت وعید آئی ہے 14 نمبر کی آیت میں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور جو نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی اور ان کی حدوں کو کراس کرے گا، اللہ داخل کرے گا اسے جہنم کی آگ میں، ہمیشہ رہے گا اس میں، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جائیداد کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے کی بجائے میرا مشورہ یہ ہے کہ ایسے معاملات کو حکمت کے ساتھ حل کیا جائے۔ وارثین میں سے کوئی اس جائیداد کو بازار قیمت پر، مارکیٹ قیمت پر خرید لے، اور اگر مارکیٹ ویلیو پر خریدنے والے اور بھی وارث ہوں تو وہ آپس میں بولی لگا لیں۔ اونچی بولی بولنے والا اپنا حصہ کاٹ کر باقی رقم وارثوں میں تقسیم کر دے۔ خریدنے والے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، مگر انہوں نے اونے پونے نہیں خریدنا چاہیے، اس طرح وہ دوسرے وارثوں کا نقصان کر کے اپنی آخرت خراب کرنے کا خطرہ مول لیں گے۔ وصیت کے تعلق سے رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہر مومن پر فرض ہے کہ وہ وصیت کر دے۔ اس کا تذکرہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت،
ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ فرض کر دیا گیا تم پر کہ جب تم میں سے کسی پر موت کا وقت آن پڑے، اسے محسوس ہو رہا ہو، اور اگر وہ چھوڑے جا رہا ہے خیر کے کام، تو وصیت کر دے اس کی والدین کو اور رشتہ داروں کو معروف احسن طریقے سے۔ یہ حق بنتا ہے اللہ سے ڈر ڈر کر جینے والے متقین کے لیے۔ دینی حلقوں میں ان باتوں کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آیت کو اتنی بار پڑھنے کے بعد پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگوں نے ایسی وصیت کی ہوگی۔ کیا ہم بھی دیگر لوگوں کی طرح قرآن شریف پڑھ کر بھی عمل سے غافل رہنا چاہتے ہیں؟ اب مجھ سے پوچھنے نہیں آنا کہ وصیت کیسے کروں، کس طرح کروں۔ اب تک کیوں غافل رہے؟ میرا یہ تجربہ ہے کہ جائیداد اور وراثت کی تقسیم کے بارے میں وہی لوگ سوال کرنے آتے ہیں جن کی یہاں کوئی میت ویت نہیں ہوئی، بلکہ کوئی جھگڑا فساد ہو رہا ہو کہیں پر تو فوراً قانون وراثت لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جہاں ترکے پر جھگڑا ہو رہا ہوگا وہاں کی کوئی ذمہ داری ہم پر تو نہیں، ہم کوئی خدائی فوجدار ہیں یا خدائی پولیس ہیں؟ کسی انسان کی شخصی زندگی میں وراثت کی تقسیم کا معاملہ ایک دو بار ہی آتا ہے۔ خود ہماری وراثت کی تقسیم کے وقت ہم تو ہماری قبر میں آرام کر رہے ہوں گے، ہمارے وارثوں کا یہ سبجیکٹ ہوگا، مگر ہمیں جیتے جی اس میں بڑا انٹرسٹ آتا ہے۔ جب بھی ہم ان آیتوں کو پڑھتے ہیں فوراً حساب لگانے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارے فلاں کا انتقال ہوگا تو کس کس کو کتنا کتنا ملے گا۔ ہمیں کیا معلوم کہ اس بزرگ سے پہلے ہی ہم خود ہی دنیا سے چلے جائیں۔ اور اگر کوئی ہمیں حصوں کے بارے میں سوال کرے تو ہم انہیں یہ آیتیں سنا دیں، ہماری ذمہ داری ختم۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہر وقت ہم میں ان قوانین کی سنجیدگی کے تحت اللہ کا خوف غالب ہو۔ جب خدا نخواستہ ہمارے یہاں کوئی میت کا حادثہ ہوگا تو حصے تو انہی آیتوں سے 2-4 منٹ میں حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ حصوں کے لیے حادثوں کا انتظار کرو اور قرآن شریف سے روزانہ عبرت حاصل کرو۔ اگلی آیت شریفہ میں پھر حصے گنائے گئے کہ ایک شوہر کا انتقال ہو، اسے اولاد بھی ہو، چاہے کسی بھی بیوی سے، تو بیوی یا بیویوں کا حصہ کتنا ہوگا۔ لیکن ہر کیس میں وصیت اور قرض کی ادائیگی کو بہرحال اولیت اور فوقیت حاصل ہوگی۔ فرض کریں کہ ہمارا ہی انتقال ہو جائے اور ہم لاکھوں کی جائیداد اور رقم چھوڑے جا رہے ہوں، سب سے پہلے قرض کی ادائیگی اور وصیت پہ عمل ہو یا اس کا ایٹ لیسٹ پروویژن ہو جائے۔ اگر ہمارا سارا ہی مال اور اثاثہ قرض کی ادائیگی میں پورا ہو جائے تو ہمارے وارثوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرض پورا ادا کر دیں، اور اب رقم اور جائیداد تو باقی نہیں بچی تو خود صبر کر کے بیٹھے رہیں۔ دراصل قانون وراثت گدھوں کی طرح مرنے والے کے مال پر انتظار کا نام نہیں ہے، بلکہ مرنے والے کی ساری مالی ذمہ داریوں کی ادائیگی کا نام ہے۔ جیتے جی ہر انسان کو اس کی فکر کرنی ہے کہ اس پر کوئی قرض نہ نکلے۔ قرض بھی ایسی آئٹم ہے کہ اس کا لین دین ہوتے ہی رہتا ہے، جبکہ موت کا ایک وقت معین ہے، پھر بھی رات بھر ہمیں بڑے مزے سے نیند آتی ہے۔ بہرحال انسان نے اس کی تو ضرور فکر کرنی چاہیے کہ اتنا ہی قرض اس پر ہو کہ اس کی اتفاقی یا حادثاتی موت کی صورت میں اس کے مال اور اس کی جائیداد سے وہ قرض ادا ہو جائے، ورنہ یہ قرض والی چیز حقوق العباد کی آئٹم ہے، اور آخرت میں انصاف کے بادشاہ اپنے بندے اور بندیوں کو وہ قرض ہماری نیکیوں سے ادا کروائیں گے، ہم سے ہی ادا کروائیں گے، اور وہ وقت ہم پر بڑا بھاری ہوگا۔ جب ہم اپنے قرض کی ادائیگی میں ہماری نیکیاں اور ہماری عبادتوں کو پتہ نہیں کس کس کافر اور کس کس مشرک کو ادا کرنی پڑیں گی جن سے ہم نے دنیا میں قرض لے رکھا تھا، اور بغیر اس کی ادائیگی کے مناسب انتظام کے دنیا سے ہی چلے آئے۔ دراصل ہمیں ان اخلاقی احادیث پر کما حقہ نظر رکھنی چاہیے جن سے ہم قرض کے تعلق سے سنجیدہ ہو جائیں۔ ہم وہ احادیث اپنی اور آپ کی یاد دہانی کے خاطر یہاں بیان کر رہے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بجنازہ لیصلی علیہا هل علیہ من دین قالوا لا صلی علیہ ثم اوتی بجنازہ فقال هل علیہ من دین قالوا نعم قال صلوا علی صاحبکم قال ابو قتادہ علی دینہ یا رسول اللہ فصلی علیہ۔
ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے۔ آپ نے پوچھا کیا اس پر قرض تھا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر ایک بار دوسرا جنازہ لایا گیا۔ آپ نے پوچھا کیا اس پر قرض تھا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا تم اپنے ساتھی پر نماز پڑھ لو۔ ابو قتادہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا قرض میں نے اپنے اوپر لے لیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اب ہم مذکورہ رکوع کی دوسری آیت کی تلاوت کرتے ہیں، آیت نمبر 12۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ اور تمہارے لیے آدھا حصہ اس میں سے جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے اگر انہیں اولاد نہ ہو، اور اگر انہیں اولاد ہو تو تمہارے لیے چوتھائی جو بیویوں نے ترکہ چھوڑا اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو وہ کر گئی ہوں اور ان کے قرض کی ادائیگی کے بعد، اور تمہاری بیویوں کے لیے چوتھائی حصہ اس میں سے جو مال و دولت تم چھوڑ کر مرے ہو اگر تمہیں اولاد نہ ہو، اور اگر تم اولاد والے ہو تو بیویوں کے لیے آٹھواں حصہ جو ترکہ ہو تمہارا، جو وصیت تم کر گئے ہو اسے پورا کرنے کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور اگر ہو کوئی خاتون یا کوئی شخص ایسا جس کے والدین باحیات نہ ہوں اور اولاد بھی زندہ نہ ہو اور وارث ہو رہے ہوں اس کے کلالہ اور اس کے ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ۔ پھر اگر بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو وہ شریک ہوں گے ایک تہائی میں وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ کسی کا کوئی نقصان نہ کیا جائے، یہ وصیت ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ ہر شے کا جانکار اور بڑے تحمل والا۔ دوسری آیت میں خاندان میں میاں یا بیوی میں سے کسی کے انتقال پر اس کے ترکے کی تقسیم کے اصول بیان فرمائے گئے۔ ساتھ ہی کوئی ایسا کیس ہو کہ ڈائریکٹ میں نہ والدین ہو اور نہ اولاد تو اس کے وارث ہوں گے کلالہ، یعنی ڈائریکٹ لائن نہ ہونے سے بھائی بہن وارث ہو رہے ہوں، اسے قرآن شریف کی ٹرمینالوجی میں کلالہ وارث کہا گیا۔ کلالہ کے تعلق سے اسی سورت کی آخری آیت میں بھی ایک مضمون بیان کیا گیا ہے۔ فی الحال ہم حصوں کی بحث سے زیادہ تقسیم وراثت کی روح اور اس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت سزا کی وعید پر متوجہ ہیں، ساتھ ہی میت کے قرض کی ادائیگی کی اہمیت کا احساس اور اس کی طرف سے ہماری ذمہ داریوں پر متوجہ ہیں۔ ہمیں ہمارے حصے سے زیادہ اپنے تمام قرضہ جات کی ادائیگی کی فکر ہونی چاہیے، یا کم از کم اتنا مال بھی ہم چھوڑ جائیں کہ انہیں بیچ کر ہمارے قرض کی ادائیگی ہمارے رشتہ دار کر دیں تاکہ ہم آخرت کے نقصان سے بچ جائیں۔ اس آیت میں بھی سرٹن کیس میں ایک بھائی اور ایک بہن دونوں کو ہی ایک ہی طرح کا حصہ رب تعالیٰ نے دیا ہے۔ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ بھائی مذکر ہوتا ہے اور بہن مؤنث۔ یہ آیت شریفہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن شریف جینڈر بائز نہیں ہے، دونوں ہی اصناف کو ایک ہی طرح کا حصہ دینے کی تاکید کی گئی ہے۔ ہماری محنت ہے کہ ہم خود سے قرآن شریف کی عربی سیکھ کر پڑھیں تاکہ ہم ہمارے رب کی صحیح معرفت اور اس کے کلام کی روح کو سمجھ سکیں، اسی طرح ہم اللہ کی ناراضی اور اس کے عذاب سے بچ سکیں گے۔
ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ کس رشتہ دار کو ترکے میں سے کتنا ملے گا۔ ہماری درخواست ہے کہ حصے تقسیم کرنے سے قبل وصیت اور قرضہ جات کا انتظام پہلے کر لیا جائے تاکہ آخرت کی پکڑ اور سزا سے بچ سکیں۔ رہی حصوں کی بات، تو یہ بھی قرآن شریف کا زبردست معجزہ ہے کہ پورا قانون وراثت سورۃ النساء کی صرف ان 2 آیتوں میں اور اسی سورت کی آخری آیت میں بیان فرما دیا۔ دیکھا جائے تو یہ مضمون 1 صفحے سے بھی زیادہ کم جگہ میں تحریر ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ دنیا کی کسی زبان میں ایک ہی صفحے میں قانون وراثت کافی اور شافی طور سے بیان کیا جا سکے؟ ان آیتوں سے قرآن شریف کی عربی زبان کی گہرائی اور وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب عرش اعظم کی عربی میں نازل فرما کر حکمت سے بھرپور احکامات کو مختصر مگر جامع طور سے بیان فرما دیا تاکہ یہ انسانیت اپنی دنیا بھی سنوار سکے اور آخرت کی ابدی کامیابی بھی حاصل کر سکے۔ وراثت کے حصوں کے تعلق سے عرض ہے کہ خدا نہ خواستہ قریبی عزیزوں میں کوئی انتقال کر جائے اور حصوں کے تعلق سے ہمیں ضرورت پیش آئے تو پہلے مرحوم کے ان زندہ رشتہ داروں کی لسٹ بنا لی جائے جن کے حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں، پھر کاغذ قلم ہاتھ میں لے کر قانون وراثت کی انہی آیتوں پر غور کیا جائے، انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا۔ دوسرے یہ کہ الحمدللہ قانون وراثت میں ہمارے یہاں کسی مکتب فکر میں کوئی اختلاف نہیں۔ کسی بھی عالم کو مرحوم یا مرحومہ کے قریبی رشتہ داروں کی تفصیل دیتے ہوئے حصوں کو دریافت کر لیجئے، انشاءاللہ صحیح جواب مل جائے گا۔ پھر پہلے تو وصیت اور قرض کے معاملے کو صاف کرتے ہوئے اپنے اپنے حصے بانٹ لیے جائیں۔ ہر طرح کے مالی معاملات کے تمام تنازعوں کا ایک ہی مؤثر علاج بیان کیا گیا ہے ایک حدیث شریف میں۔ ہم اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں یہاں بیان کر رہے ہیں۔ اپنے حق سے کم لینے پر اور دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دینے پر راضی ہو جاؤ، کبھی آپس میں جھگڑا ہونے کی نوبت نہیں آئے گی۔ کسی صورت میں حصوں کی تقسیم کے بعد بھی کچھ رقم بچ سکتی ہے، ایسی صورتحال میں اسی سورۃ النساء کے وراثت والے مضمون کے شروع میں آنے والی آیت نمبر 8 کے مطابق عمل کیا جانا چاہیے۔ پورے قانون وراثت کی آیتوں پر اثر نو غور کریں تو انہی آیات بینات میں ہمیں ان قوانین کی حکمت دریافت ہوتی ہے۔ ایک اور پرحکمت ہدایت بھی ان آیات میں یہ پائی جا رہی ہے کہ دراصل دنیا میں کسی بھی شے کے حقیقی مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہوتے ہیں۔ انسان کو وقتی طور پر چند پوزیشنز کا ٹرسٹی بنایا گیا ہے۔ اپنی مختصر سی زندگی میں وہ ان بلونگنگز اور ان پوزیشنز سے اس قدر اٹیچ ہو جاتا ہے کہ انہیں در حقیقت اپنی ذاتی ملکیت سمجھنے لگتا ہے۔ کتاب ہدایت کے تربیت یافتہ ذہن سے سوچیں تو بڑی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ وقتی طور پر ہر انسان کے پاس چند پوزیشنز دے کر اسے ٹرسٹی بنا کر ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ بقیہ انسانیت کے لیے کتنا نفع بخش ثابت ہوتا ہے۔ اب اس شخص کی موت ہو جانے پر یہی پوزیشنز اس سے تعلق رکھنے والے نئے ٹرسٹیز یعنی اس کے وارثین میں کس طرح تقسیم ہونی چاہیے تاکہ اب ان کی آزمائش کا نیا دور جاری ہو۔ اس طرح سلسلے وار قیامت تک مختلف انسانوں کو ٹرسٹ پراپرٹی منتقل ہوتی رہے گی اور الٹیمیٹلی ہر شے کے مالک اللہ رب العالمین ہوں گے، جسے فرمایا سورت نمبر 19 کی آیت نمبر 80 میں وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور ہم ہی وارث ہو جائیں گے ہر ملکیت کے جسے یہ انسان اپنی کہتا اور سمجھتا آیا ہے، اور یہ چلا آئے گا ہمارے پاس تنہا اور اکیلا۔ ان آیتوں میں وراثت کی تقسیم سے پہلے وصیت پر عمل کرنے اور قرض کی ادائیگی کے بارے میں زور دیا گیا ہے۔ اپنی ضرورت کے لیے کسی شخص سے قرض لینا اور کسی کو وقت ضرورت قرض دینا بھی صرف انسانی سماج کا خاصہ اور اس کی ضرورت ہے، لیکن اس کی ادائیگی کے بارے میں ایک ایماندار انسان کا فرض ہے کہ پوری طرح حساس رہے، فکر مند بنا رہے۔ یہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے۔ قرض کی ادائیگی سے لاپرواہی انسان کی آخرت پر براہ راست اور ڈائریکٹ اثر انداز ہوگی۔ میت پر جتنا قرض باقی ہے جب تک اسے ادا نہ کر دیا جائے یا اس کا محفوظ انتظام نہ کر لیا جائے، ہم اپنا حصہ لے کر لا تعلق نہیں رہ سکیں گے۔
ہم بہت جلدی اپنا دامن چھڑانے کی فکر کرتے ہیں، یہاں تو ہمارا دامن بچ سکتا ہے، مگر آخرت میں جب ہمیں اسی ملے ہوئے ورثے میں سے میت کی طرف سے مختلف اداروں اور دفتروں اور ٹیکسز کے ڈیوز نہ بھرنے کی اور وراثت آپس میں بانٹ لینے کی سزا ملے گی، اس وقت ہمارا کیا حال بنے گا؟ ہم رب تعالیٰ کے انصاف سے کیوں غافل ہیں؟ کیوں ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ چند فرائض اور نماز اور روزوں کی وجہ سے ہم چھوڑ دیے جائیں گے؟ ہمارے ایمان کا تقاضا ہونا چاہیے کہ ہم پوری ایماندارانہ زندگی گزاریں، جس میت کے قرضے ادا کرنے کا کوئی انتظام ذمہ دار لوگ اور وارث لوگ نہیں کر رہے ہوں، ہم اپنا حصہ لے کر تجاہل عارفانہ کی روش دکھا کر اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وارثین ترکے کی رقم اور جائیداد کی تقسیم میں میت کے قرض کا پروویژن نہ کر رہے ہوں تو ہمارا کام ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے کا اصرار کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اپنا حصہ لے کر چلتے بنیں۔ ہم اپنی ڈیفالٹ میموری سے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری ایسی حرکتوں کا نوٹس نہیں لیں گے، جبکہ کتاب ہدایت اور حکمت کی آیتیں گواہ ہیں کہ اللہ رب العالمین مالک یوم الدین ہیں۔ انصاف کے تقاضوں کو مکمل کرتے ہوئے وہ ہر شخص کو اس کا حق دلائیں گے۔ کوئی مخلوق کسی مخلوق پر دھاگے کے برابر بھی ظلم اور زیادتی اور بے انصافی کر رہی ہوگی، اس کا حساب ہونا ہے۔ ہم کیوں خوش فہمی میں مبتلا رہ کر آخرت کا رزق مول لے رہے ہیں؟ بہتر ہے کہ آج ابھی اسی وقت جتنا ہو سکے اپنی پیٹھ کے بوجھ کو ہلکا کر لیں، اپنے لیے ہوئے قرضوں کی فکر کریں، اور جیسے ہی موقع ملے تو نہ صرف مال اور دولت بلکہ جذبات، احساسات، محبت اور چاہتیں، ان کے قرض کو بھی احسن طریقے سے ادا کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ یہ دنیا، یہ مختصر سی حیات کی مدت صرف اور صرف دیے جانے کے لیے فراہم کی گئی ہے، جبکہ ہم اسے صرف لیے جانے اور جمع کرنے کی جگہ سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے لیے درس اور سبق حاصل کرتے ہوئے قرض ادا کرنے کے بارے میں سنجیدہ اور حساس ہو جائیں۔ قرض کے لین دین کو نوٹ کریں، اس کی ادائیگی کے بارے میں گھر کے دوسرے افراد اور اپنے بچوں میں اویئرنیس لائیں۔ قرض کے انسٹالمنٹس، بینک، سوسائٹی وغیرہ کے لون انسٹالمنٹس کے بارے میں بھی اتنا ہی حساس رہیں کہ اللہ رب العالمین آخرت میں ہر ایک کو اس کا ڈیو دلا کر رہیں گے۔ جب آخرت میں ہمارے پاس کوئی کرنسی، کوئی چیک، کوئی کریڈٹ کارڈ، کوئی ڈپازٹ نہیں ہوگا تو صاف ظاہر ہے کہ تمام ادائیگی ہمارے اعمال سے کی جائے گی۔ آخرت کی تہی دامنی کے کاسٹ پر کیا دنیا میں وقتی آرام حاصل کر لینا کوئی دانش مندی کی بات ہوگی؟ ایکسٹریملی سینسیٹیو معاملہ ہے قرض کو ادا کرنا۔ آیتوں کو سمجھ لینے کے بعد اس سے کیئرلیس ہونا آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ اگر قرض ادا کرنے میں ترکے کی مکمل پراپرٹی صرف ہو جاتی ہے تو وارثوں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے میت کے قرض کو پہلے ادا کر دیں۔ اگر انسٹالمنٹس کی ڈیو ڈیٹ کی وجہ سے یکمشت رقم ادا کرنا ممکن نہ ہو تو اتنی رقم کیلکولیٹ کر کے کہیں ڈپازٹ کر دیں اور حسب ضرورت اس میں سے ڈیو ڈیٹ پر قرض کی قسطیں ادا کرتے جائیں۔ یہاں ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر مرحوم نے سود پر قرض لے رکھا ہو تو کیا کیا جائے؟ حالانکہ سودی کاروبار حرام ہے، انسان نے اس طرح کے لونز کے معاملات میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور سے اس طرح کے قرضوں میں کوئی نہ کوئی جائیداد بھی ہائپوتھیکیٹ ہوتی ہے یا گارنٹی میں دی ہوتی ہے۔ اب یہ سودی قرض تو مرحوم نے لیا تھا، جائیداد وغیرہ بھی اسی نے مارگیج کی ہوگی، جائیداد کی رجسٹری یا دیگر کاغذات بھی مرحوم نے ڈپازٹ کیے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ اس میں وارثین کا کوئی رول نہیں رہا ہوگا۔ اس سودی لین دین کے ذمہ دار وارث نہیں ہیں، لیکن مرحوم نے جو قرض لے رکھے تھے اس کا پیمنٹ اور اس کی ذمہ داری وارثوں پر ہے۔ آخرت کی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اس طرح کے لونز کی ادائیگی کا انہوں نے انتظام کرنا ہوگا۔ یہ بات الگ ہے کہ فوراً ادائیگی کی صورت میں سود کی رقم سے بچا جا سکتا ہے۔ رکوع کی اگلی آیات یعنی 13 اور 14 نمبر کی آیت میں فرمایا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں
اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ داخل فرمائے گا اسے ایسی جنتوں میں جن کے دامن میں نعمتوں کی نہریں رواں ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ہے بڑی کامیابی۔ اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے، اللہ آگ میں ڈالے گا اسے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ایک صحت مند معاشرے اور متوازن خاندان کے لیے دولت اور ترکے کی تقسیم کے ٹھوس اور اٹل قوانین بیان کر دیے گئے۔ احکامات کی باؤنڈریز کو فالو کرتے ہوئے، ان کی نزاکت کا لحاظ کرتے ہوئے، اب جو اطاعت کرے کوئی اللہ کے احکامات اور اس کے رسول کے بتائے طریقے کی، تو ایسے شخص سے راضی ہو کر رب تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے، ایسی جنت جس کے دامن میں نعمتوں کی نہریں بہتی ہوں گی۔ اور اصل اور عظیم کامیابی صرف یہ ہے۔ اور جو اپنی سرکشی اور طغیانی میں اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرے گا، اس کے رسول کے طریقے سے ڈیویٹ ہونے کی کوشش کرے گا اور قوانین کی حدوں سے پرے نکل جانے کی کوشش کرے گا، اللہ کے وعید اس کے اوپر میں جہنم کی ہے۔ ہم ان آیات سے سبق حاصل کریں۔ ایک بات اور بھی ذہن نشین رہنا انتہائی ضروری ہے۔ لفظ وصیت کے معنی ہوں گے کہ ہم اپنے انتقال کے بعد اپنے مال میں سے کسی کی کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں کسی کی خیر خواہی کا جذبہ اتنا غالب آ جائے کہ ہم جذبات کی رو میں ایسی وصیت کر دیں کہ ہمارا آدھا مال یا سارا مال فلاں یتیم خانے کو یا فلاں غریب رشتہ دار کو یا ہمارے فلاں غریب مستحق وارث کو ہی دے دیا جائے۔ اس طرح کی وصیت سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے وارثوں کا وہ حق اور حصہ ماریں جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ دینے کا یہ کام تو ہم اپنی زندگی میں کر سکتے تھے، جسے چاہے جتنا چاہے ہم دے سکتے تھے۔ مرنے کے بعد تو وہ مال ہمارا رہا ہی نہیں۔ ہم میں سے کس کی جرت ہو سکتی ہے کہ اللہ کے قانون کو چیلنج کرے؟ کیا آیتوں میں موجود وعید سے ہم غافل رہ سکتے ہیں؟ کیا کوئی ہمیں آخرت میں اللہ کی سزا سے بچانے والا مل سکے گا؟ وارثوں کے حصے تو اللہ نے مقرر کر دیے، جسے ہم اپنی وصیت کے ذریعے کم زیادہ نہیں کر سکتے۔ وارثوں میں سے کسی کی حق تلفی یا کسی پر نوازش کی وصیت نہیں کر سکتے، ورنہ اس طرح کی جرت پر سزا کی وعید ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم کسی غیر وارث کے لیے ایک حد تک وصیت کر سکتے ہیں۔ احادیث شریف میں بتایا گیا کہ غیر وارثوں کے لیے وصیت کسی صورت میں ٹوٹل مال کے 1/3 یعنی 1/3 سے زیادہ نہ ہو۔ انسان اپنی وصیت میں اس بات کا خلاصہ بھی کر دے تاکہ وارثوں سے کسی غلطی کا امکان نہیں رہے۔ قرآن شریف سے دور عوام میں عام طور سے ایک اور غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے۔ انہیں ارحم الراحمین کے قانون میں رحم کی کمی دکھائی دیتی ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ دادا کی وراثت میں غریب پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کا کتنا حصہ؟ ہو سکتا ہے کہ کسی خاندان میں پوتے اور نواسے بہت غریب ہوں اور دادا جی نانا جی بڑے مالدار، مگر یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ مالدار دادا جی اور نانا جی اپنی زندگی بھر اپنے غریب پوتے اور نواسوں سے کیوں غافل رہے؟ کیوں وہ آخر تک سانپ بن کر مال پر قبضہ جمائے رہے؟ کیا انہوں نے اپنے غریب پوتے نواسوں کے لیے ایسی کوئی وصیت نہیں کی جس کا انہیں ایک حد تک حق حاصل تھا؟ اس طرح کے بے فکر دادا اور نانا کے لیے کیا یونیورسل قانون بدلے جائیں یا اسے آخرت کی عدالت پر چھوڑا جائے جہاں پائی پائی کا حساب ہونا ہے؟ کبھی یہ بھی سوال ذہن میں آتا ہے کہ یتیم پوتے اور نواسوں کے لیے کوئی پروویژن ہو۔ پروویژن کے دروازے تو زندگی بھر کھلے ہیں۔ کسی کے پوتے نواسے جب یتیم ہو جائیں فوراً ان کی مدد کر دی جائے۔ ان کے لیے فنڈز یا جائیداد کا انتظام دادا جی یا نانا جی نے کر دینا چاہیے، مگر ہم جیتے جی یہ کرنا نہیں چاہتے۔ ایک حد تک وصیت کرنے کے دروازے ہم پر زندگی بھر کھلے ہیں، وہ بھی کرنا نہیں چاہتے۔ ایسے فرائض سے غافل حضرات کے لیے قانون بدلنا کوئی مناسب فرمائش ہو سکتی ہے؟ ہائپوتھیٹیکل باتیں سوچ کر خدائی قانون میں نقص ڈھونڈنے والے اپنا حساب خود دیں گے۔ ہمارا تو ایمان بڑھنا چاہیے کہ کیسی روشن آیات اور واضح احکامات اور انسانی فطرت سے قریب ترین قوانین ہیں کہ ایک پاکیزہ معاشرے کی پاکیزگی بڑھے گی۔ یہ بات الگ ہے کہ اس کے ہی مس یوز سے خاندانی جھگڑوں کا نہ مٹنے والا سلسلہ بھی ہم اپنے لیے خود ہی جاری کرتے ہیں۔ ایک اہم سبق ہم دوبارہ دہرا دینا چاہتے ہیں۔ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ وارثوں کے لیے آیت ہی شروع ہوتی ہے
یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ الفاظ آ رہے ہیں۔ جس کی وصیت اللہ نے کر دی اس کے لیے مزید ہم بھی کچھ وصیت کر جائیں، یہ تو بڑی نافرمانی ہوگی اللہ کے قانون سے۔ ہم اپنے لیے درس اور سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی معمولی سے معمولی غلطی کو پہچان لیں اور اسے قبول کر کے ہر ریلیونٹ شخص سے معافی مانگ لیں۔ کبھی اپنے آپ کو صحیح بتانے پر اصرار نہ کریں، اپنے رب سے ہمیشہ توبہ اور استغفار مانگتے رہیں۔ اللہ رب العالمین سے توبہ طلب کرنے والے ہمیشہ اپنی شارٹ کمنگ سے آگاہ رہتے ہیں اور اپنی شخصیت میں مطلوبہ بہتری کے خواہش مند رہتے ہیں۔ اپنی آخری سانس آنے سے پہلے اپنے گناہوں، اپنی غلطیوں، اپنی نادانیوں کے لیے ہر متعلقہ انسان اور اپنے خالق سے معافی استغفار طلب کر لینا ہی آخرت کے رزق کو کم کر سکتا ہے۔ اور اسی دعا پر ہم اختتام کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔